اللہ تعالیٰ کے 100 میں سے ایک کم یعنی 99 اسماء حسنی ہیں، 99 نام ہیں۔ جو ان کی حفاظت کرے گا، ان کو زبانی یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اچھے ناموں کا ہی مستحق ہے، اس کو انہی اچھے ناموں سے پکارو اور بلاؤ، یا اسے ان اچھے ناموں سے یاد کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اس کے اسماء و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اچھے نام اللہ کے لیے ہیں۔ اچھے ناموں سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نام اور صفات ہیں جن سے اس کی عظمت اور برتری، اس کے تقدس اور پاکیزگی اور اس کی صفات عالیہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عالیہ تو بے حد و حساب ہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها او من حفظها دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ احصاها اور حفظها کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 میں سے ایک کم یعنی 99 اسماء حسنی ہیں، 99 نام ہیں۔ جو ان کی حفاظت کرے گا، ان کو زبانی یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کو ایک ایک کر کے یاد کرنا، حفظ کرنا، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنا۔ اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ اللہ کی معرفت کا علم ہی تمام علوم کا منبع اور سرچشمہ ہے، یعنی جس قدر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفات اور کمالات کی معرفت حاصل ہوگی، اسی قدر وہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں ثابت قدم ہوگا۔ یہ اللہ کی معرفت بڑی اہم چیز ہے۔ من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، یعنی آدمی اپنی پہچان نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے رب کو صحیح معنوں میں نہ پہچانے، اور رب کی پہچان اس کی صفات عالیہ اور اس کے اسماء حسنی سے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہاں ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ایسے لوگوں سے دوری اور کنارہ کشی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کی صفات کو بدل دیا جائے، اس کے مرتبے اور مقام سے فروتر ہو کر اس کے نام رکھے جائیں، یا اس کے ناموں کے مشابہ مخلوق میں سے کسی کے نام رکھ دیے جائیں، جیسے مشرکین نے اللہ سے لات منا دیا تھا، اور عزیز سے عزا بتوں کے نام رکھ دیے تھے، یا یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرح اللہ کی خاص صفات کو کسی مخلوق کے لیے جو ہے وہ مانا جائے۔ اور یہ بھی اللہ کے اسماء حسنی میں الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کر دیا جائے، جیسے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ۔ فرمایا کہ جب ان کے مشرکین کے سامنے کہا گیا کہ اللہ جو رحمان ہے اس کو سجدہ کرو، تو وہ کہنے لگے رحمان کون ہے؟ ہم کو تو نہیں معلوم، ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، سارے ہی اچھے نام اسی اللہ کے لیے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، تو اللہ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کی صفات کے ساتھ کرایا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، سارے اچھے نام اسی اللہ کے ہیں۔ اسماء الحسنی کی اس وضاحت کے بعد ہم اللہ کی صفات میں توحید کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ توحید فی الصفات، اللہ کی ذات جس طرح اپنی ذات میں بے مثال ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات کمالیہ میں بھی اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا کسی بھی طرح سے شریک نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کی مثل نہیں ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ بھی بے حد و حساب ہیں، نہ ان سب کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ میرے جیسے کم علم کے لیے سب کی وضاحت ممکن ہے۔
چند معروف اور اہم ترین صفات، بالخصوص جن صفات میں لوگ کجروی کا شکار ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ سمیع و بصیر، جا بجا قرآن مجید میں اللہ کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہے، وہ سب کی آوازوں کو بیک وقت سنتا اور سب کو دیکھتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی اور اس کی مثل نہیں جو ہر آواز کو سن لے اور ہر چیز کو دیکھ لے۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے کسی ہستی کو تو وہ اللہ کی اس صفت کے اندر دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ الوہیت اور ربوبیت سے بھی بڑھ کر اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کی بھی بڑی تعداد اس سلسلے میں حق اور راستی سے منحرف ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن صفات سے اللہ نے کسی قدر بعض مخلوق کو بھی نوازا ہے۔ مثلا علم، اللہ کے پاس علم ہے، مخلوق کو بھی اللہ نے علم دیا ہے۔ زندگی، مخلوق کو اللہ نے زندگی دی ہے۔ قدرت اور طاقت اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ سمع و بصارت بھی انسانوں اور حیوانات اور سب کو حاصل ہے، لیکن سب کا درجہ مختلف ہے۔ اس طرح ارادہ اور اختیار وغیرہ کی آزادی، یہ صفات ظاہر ہے جن و انس اور ملائکہ مقربین میں بھی ہیں اور انبیاء اور رسولوں میں بدرجہ اولیٰ۔ اس سلسلے میں حد اعتدال پر قائم رہنے کے لیے مضبوط ایمان اور اللہ کی صفات عالیہ کی معرفت کا صحیح علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی تمام صفات ذاتی، لامحدود، دائمی، ابدی اور بلندی اور کمال کے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ یہ اصول ہے پہلے۔ جبکہ مخلوق، خواہ وہ ملائکہ مقربین ہوں یا انبیاء اور رسول اور عام جن و انس، سب کی یہ صفات عطائی یعنی ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ محدود یعنی دیکھنے، سننے، جاننے، سمجھنے کی طرح جو بھی صلاحیت ہے وہ اللہ کی صفات کے مقابلے میں انتہائی محدود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، جبکہ ہر مخلوق کی صفات زندگی ہو، قدرت ہو، علم ہو، سمع و بصارت ہو، سب کی سب حادث اور فانی ہیں۔ مخلوق کی کسی بھی صفت کو دوام حاصل نہیں۔ اس واضح فرق کو ملحوظ رکھ کر ہم صفات باری تعالیٰ کے معاملے میں شرک کی آلودگی سے بچ سکتے ہیں۔ صفات باری تعالیٰ میں حیات، علم، ارادہ اور مشیت، قدرت اور قوت، حیات، یہ ساری چیزیں، یحیی و یمیت، انسان کے اندر صرف حیات ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے اختیار میں۔ علم ہے، انسان بھی علم رکھتا ہے اور علم کے درجے ہیں، انبیاء کا علم سب سے زیادہ ہے، لیکن جس مخلوق کو جس علم کی ضرورت ہے اللہ نے اسی کو دیا۔ مثلا جبریل کا علم الگ ہے، عزرائیل کا علم الگ ہے، اسی طرح انبیاء اور رسولوں کا علم الگ ہے۔ ان کو فریضہ نبوت اور رسالت کی ادائیگی کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس میں جتنے علم غیب کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صالح، کوئی جن، کوئی فرشتہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے، واللہ بکل شیء علیم، ہر شے کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اسی طرح ارادہ اور مشیت ہے، تو ارادہ تو انسان بھی کرتا ہے اور چاہت انسان کی بھی ہوتی ہے، لیکن اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا ارادہ اور مشیت کیا ہے کہ وہ جو کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی مشیت جس چیز کو چاہتی ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قدرت کا معاملہ ہے، ہماری قدرت اور قوت اور طاقت بڑی محدود ہے، جبکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ان اعلیٰ صفات کے علاوہ کچھ ایسی صفات کا بھی قرآن میں ذکر ملتا ہے جن کی کوئی توجیہ، کوئی تعویل، کوئی تشبیہ، کوئی تمثیل بالکل جائز نہیں، اور ان پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جیسا کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ملتا ہے، ید کے الفاظ، خلقت بیدی، فرمایا میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا یا بنایا۔ ید اللہ علی الجمع، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت اور اجتماعیت کے اوپر۔ اسی طرح عین کا لفظ، آنکھ کا لفظ آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ اسی طرح کلام ایک صفت ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ہم کلام ہوا اللہ ان سے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مستوی علی العرش ہے، ثم استوى علی العرش۔ تو ان صفات میں اہل سنت والجماعت کے راسخین فی العلم کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ صفات باری تعالیٰ متشابہات کی سب سے مشکل گھاٹی ہے، جس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں حق یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ کیسا اور کیا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کیسی ہیں، ہم ویسی مانتے ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ عرش پر مستوی ہے تو عرش اس کی عظیم الشان اقتدار اعلیٰ کا استعارہ ہے۔ عرش و کرسی کی جو صفات قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں ان پر ویسے ہی ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کی کوئی توجیہ کوئی تعویل نہیں کرتے۔ صفات باری تعالیٰ کے باب میں یہی رائے حق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے، توحید پر عمل پیرا ہونے اور شرک سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔